اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب و مزاحمت کے باعث سختی و تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہو زاری کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج و راحت پہنچتی رہی ہے، سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے ان کو ان اعمال کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے گرفت میں لے لیا، پکڑ کر لی ان کی۔ سامعین کرام، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ عام طور پہ اس میں دو تین باتیں اس کی وضاحت ہے یا اس میں مضمون پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان اور تقوی، ایمان لانا اور تقوی کی روش اختیار کر لینا انسان کے اپنے فائدے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور یہ واحد جگہ نہیں ہے، یعنی متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما،
ایک یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے، تکلیف دے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اور بھی سامعین کرام جا بجا اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور یقیناً ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے فیض، رحمت، برکت اس سے لبریز ہوتی ہے، اور صاحب ایمان شخص جو ہے وہ اللہ کے سوا چونکہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے وہ بے خوف رہتا ہے، عام انسانوں کے نقصان سے بے خوف رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو النافع الضار ہے، نفع دینے والی ذات بھی وہی ہے، نقصان تو اسی طرح وہ نہ کسی سے نفع کی امید رکھتا ہے صاحب ایمان، اور نہ کسی سے کسی کے نقصان سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بستی والے جو ہیں ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو زمین اور آسمان سے برکتیں میں ان پہ نازل کرتا، یعنی برکتیں کھول دیتے، لفتحنا کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان، یقیناً آسمان اور زمین میں برکتیں ہیں، موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل یہ بھی تو ہے نا۔ تو عام طور پہ سامعین کرام ایک بات اگر آپ سنیں ذرا توجہ سے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو آزادی ہے، نفسانی آزادی وہ کھونا نہیں چاہتا، یعنی اللہ کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا تاکہ اسے معلوم یہ نہ ہو جائے کہ یہ مجھے زبردست فائدہ دینے والی ذات ہے یا نقصان پہنچانے والی ذات ہے، تو وہ کسی کے سامنے، یعنی یہ دو چیزیں نہ ہوں تو وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دونوں صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اصولاً قاعدے کے طور پہ اور دلیل کے طور پہ یا انسانی فطرت کے حساب سے انسان کو اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی نظر جو ہے وہ یہ بڑی کوتاہ بین ہے، نزدیک دیکھتی ہے اور دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ بھئی باطن کیا ہے اور باطن میں کیا کیا ہے، کیا کیا نعمتیں، تو پھر اسے یقین کر لینا چاہیے۔ یعنی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یعنی سارے خبرداروں، ساری تخلیقات تو اسی کی ہیں، وہ اس کی یعنی ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی جہالت پہ مشتمل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے توقعات لگا لے یا کسی سے نقصان، یعنی یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایمان والے، یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے۔ سامعین کرام یہ دو وہی صفات ہیں جو سورہ عصر میں بیان کی گئی ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان سارے لوگ نقصان میں ہیں لیکن صرف وہ لوگ جن میں چار صفات پائی جاتی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ تو یہاں عمل صالح یعنی ایمان کے علاوہ باقی تین صفات جو ہیں وہ تقوی سے تعلق رکھتی ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ تو یہ تین صفات جو ہیں یہ تقوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر تقوی کی روش ہم اختیار کر لیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں،
ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی کو ہم اپنا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنا لیں، بس یہ ایمان کا مطلب ہے۔ اب تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ اس کا عذاب بھی ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ تو تقویٰ کی روش کا مطلب آسان طور پہ اگر میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا، اس کے لیے خوب محنت اور جد و جہد کرنا، یہ تقویٰ ہے، یعنی یہ تقویٰ میں شامل ہے۔ تو اگر ایسا کریں تو سامعین اکرام یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں۔ اگر آپ محسوس کریں، بستی والوں کے متعلق تو ہے یہ، یعنی اجتماعی فائدہ ہے اس میں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان سے برکتیں کھول دیتے۔ لیکن یہ انفرادی طور پہ بھی ہے۔ مَن يَنصُرُ اللَّهَ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ انفرادی اور اجتماعی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے، یا زمین اور آسمان کی برکتیں سمیٹ لینے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ۔ یہ بات خوب نوٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا اور تقویٰ نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے زندگی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا اور تقویٰ سے کام نہیں لے گا، اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ان کو میں نے پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب جو وہ کرتے رہے۔ کذبوا، پہلے تو یہ دیکھ لیں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ تکذیب ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں قولی کافر بھی ہیں، عملی بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ، لیکن اپنے عمل سے اس کلمے کو جھٹلاتے ہیں، جس میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کا ایک معتدد بے حصہ جو ہے، اکثریت جو ہے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہی ہے، اللہ کو مقصود تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ فَأَخَذْنَا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب جو وہ عمل کر رہے ہیں حق کو جھٹلا کے، یہ سامعین کرام ذرا توجہ سے سنیں، کذبوا تو میں نے جھٹلایا تو میں نے پکڑ لیا، لیکن کیوں؟ ایک تو وہ جھٹلایا، اور جو انہوں نے کام کیے، جو اعمال بد اختیار کیے۔ اعمال بد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہ بنانا، مقصد واحد نہ بنانا اپنی زندگی کا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا برا عمل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے، اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے راستے کو اختیار کرنے سے کترائیں، ہچکچائیں اور ڈریں، پتہ نہیں کس بات سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر لازماً دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے، غلط راستے بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ اگر کوئی سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، اس کا مطلب یہ ہے یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو جو گمراہی کے راستے پر چلے گا تو وہ عمل بد کا ارتکاب اس سے ہو رہا ہوگا، اعمال بد۔ اب اعمال بد جو ہے، سامعین اکرام میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام غلطی ہے، گناہ ہے، جرم ہے کہ جو جس میں نیت، جس میں للہیت نہ ہو۔ یہ دوبارہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جس کام میں، ہمارے جس کام میں للہیت نہیں ہے وہ عمل بد ہے، جس کام میں للہیت شامل ہو گئی وہ عمل صالح ہے۔
جس کام میں، دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، خوب کان کھول کے سن لیں، ہر وہ کام جس میں للہیت آ گئی، یعنی آپ اللہ کے لیے ہر ایک کام کرنے لگے، مقصد اللہ کی رضا تھا، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، یہ للہیت اگر اس میں ہے تو یہ عمل صالح ہے۔ لیکن اگر نیت، یعنی آپ کی نیت زندگی گزارنے کی اللہ نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہر وہ کام عمل بد ہے، عمل بد ہے، اگر وہ بظاہر نیک کام بھی ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ مزید میں وضاحت کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک دنیا دار ہے، دنیا دار سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا مقصود نہیں ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ گھر ہے، یہ کاروبار ہے، یہ تو اس کا ہر نیک عمل ضائع ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کی زبان میں کہہ رہا ہوں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ضائع ہو گئی، روزہ رکھا ہے ضائع ہو گئی، حج کر رہے ہیں ضائع ہو رہی ہے، سب کچھ۔ یہ قرآن میں خاصی تفصیل سے یہ تذکرہ ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر اللہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے، ہر کام عمل بد ہے، بما کانوا یکسبون۔ افامن اہل القری، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ میرا عذاب ان کو آ پہنچے اور وہ سوئے ہوئے ہوں غفلت کی نیند۔ او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ میرا عذاب ان پہ آ جائے دن کے وقت، دن چڑھے آ جائے اور اس حال میں کہ وہ یلعبون، دنیا میں مدہوش ہو کے کھیل رہے ہوں، یلعبون کھیل میں مشغول ہوں۔ سامعین کرام، اگر یہ جملہ اگر آپ لکھتے ہیں میرے جملے تو یہ لکھ لیں، اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ زندگی نہیں گزار رہے، ہر کام آپ کا ایک کھیل تماشا ہے، فضول ہے۔ اَوَ أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا لیکن نقصان اٹھانے والی قوم، یعنی جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کیا مراد ہے سامنے کرام؟ وہ قوانین الہی ہیں جو ہدایت اور گمراہی کے لیے جاری و ساری ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ بات ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتی؟ اولم یہد للذین یرثون الارض، جو زمین کے وارث بن چکے ہیں، من بعد اہلہا، زمین پر رہنے والے، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بعد اب یہ وارث ہے، تو کیا یہ بات ان کو ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ میں اگر چاہوں، ہم اگر چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں بھی سزا دے دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ حق کو سن کر سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ لا يسمعون، وہ سن نہیں سکیں، یعنی حق کی آواز، وہ آپ کو میں نے کہا ہے نا، دل کی حالت جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے، حق آپ کو پھر باطل معلوم ہوتا ہے، باطل جو ہے پھر حق معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سامعین اکرام ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ہدایت کے متعلق یہ جاری و ساری ہیں، سارے اس میں جاری و ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب
وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بات یہ ہے کہ ہم تو نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ہماری حالت تو ذرا مختلف ہے. تو بہرحال یہاں تک کافی ہے، پھر دیکھتے ہیں. اب میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اب ترجمہ دہرائیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان پر ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی بسبب جو وہ کر رہے تھے، جو اعمال وہ کر رہے تھے ان کے سبب ان کی گرفت کی. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بے خوف ہیں بستی والے کہ ان پہ آ جائے عذاب ہمارا دن رات کو، اور وہ غفلت میں پڑے ہوں، سوئے ہوئے ہوں. اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون. اللہ، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان پہ دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی غافل ہوں حق سے. افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے، یعنی قانون الہی سے بے خوف ہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. بس بے خوف نہیں ہوا کرتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، لیکن وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ بات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہو گئے؟ من بعد اہلہا یعنی ان لوگوں کے بعد، یعنی جو ان سے پہلے تھے وہ ہلاک کر دیے، ان کو میں نے ہلاک کر دیا.
اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی سزا دے دیں ان کے گناہوں کے سبب، وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ حق کو سن اور سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Had the people of the towns believed and turned righteous, we would have opened for them the blessings of the heaven and the earth. But they rejected the truth, so we seized them by what they were doing. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Do the people of the towns feel secure that our might will not come upon them by night, while they sleep? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Do the people of the towns feel secure that our might will not come upon them by day, while they play? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Do they feel safe from God's plan? None feel safe from God's plan except the losing people. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Is it not guidance for those who inherit the land after its inhabitants, that if we willed, we could strike them for their sins and seal up their hearts, so that they would not hear? اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔